حضرت ابو بکر صدیق 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تقریباً 2.5 سال قبل دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال اور حضرت ابو بکر صدیق عام الفیل کے تیسرے سال پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی وہ سال جس میں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یور وائس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ عیسائی حکمران ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے کو اٹھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ننھے منھے پرندوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھائے ہوئے پوسے کی مانند بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ جاہلیت کا شکار تھے۔ ان میں بے شمار اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کو معبود بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ شراب نوشی اور جوا ان کی کٹی میں پڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس معاشرے میں جنم لیا، لیکن وہ ان تمام خرابیوں سے پاک تھے۔ بچپن سے ہی نیک فطرت تھے، اسی لیے ان سب برائیوں سے بچے رہے۔ والد نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا، جس کا مطلب ہے کعبے کا بندہ۔ بعد میں اس نام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ سے بدل دیا، لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر دراصل آپ کی کنیت تھی۔ عربوں میں باپ، بیٹے، بیٹی یا ماں کی نسبت سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا ہے جسے کنیت کہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ نام کسی خوبی کی بنا پر بھی رکھا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔ اصل میں بکر کا مطلب ہے کسی کام میں پہل کرنا۔ آپ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ آپ کی اچھی عادات اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی کنیت ابو بکر رکھ دی تھی، اور آپ کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی فوراً تصدیق کی، اور صدیق کا مطلب ہے سچا۔ اس کے علاوہ آپ کو 2 لقب اور بھی ملے، عتیق اور یار غار۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک موقع پر فرمایا تھا، تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ یار غار کا لقب اس لیے ملا کہ ہجرت کے دوران غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق بنو تیم سے تھا۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی، اور وہ اسی نام سے مشہور تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اور ان کے شمار مکے کے کامیاب اور خوشحال تاجروں میں ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے دور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق خود انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور بیعت کرائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ سلمہ بنت صخر نے ان کے اسلام لانے کے چند ہی سال بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بچپن بہت پاکیزہ اور اچھے انداز میں گزرا۔ وہ دل کے بہت نرم تھے۔ لوگوں سے ہمدردی اور محبت ان کا شعار تھا۔ جہاں کسی کو تکلیف میں دیکھتے اس کی تکلیف دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اور آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔
آپ نے 18 برس کی عمر میں تجارت شروع کی۔ تجارت کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری سے کام لیا۔ جاہلیت کے دور میں یہ بڑی نایاب خوبیاں تھیں، اسی لیے آپ کی تجارت چمک اٹھی اور آپ کا شمار مکے کے مالدار اور معزز تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے سلسلے میں اکثر آپ یمن، عراق اور شام جاتے تھے، وہاں سے کثیر کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے تھے۔ لوگ اپنے مسائل کے حل اور مشکلات سے نمٹنے کے لیے اکثر آپ کے پاس آتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ ان کے کام آتے تھے۔ یہ شہرت اور عزت انہی محض مکہ اور کرب و جوار کے قبیلوں میں حاصل نہیں تھی، بلکہ ہمسایہ علاقوں کے دوسرے عرب قبیلے میں بھی ان کا بہت احترام تھا۔ یہ نیک نامی اور شہرت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے کئی تجارتی سفر اکٹھے کیے۔ دونوں ہستیوں کا یہ تجارتی تعلق گہری دوستی میں بدلتا گیا۔ اسی طرح ان کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، اور تجارت کے علاوہ بھی ان کا وقت اکٹھا گزرنے لگا۔ ویسے تو سفر میں بھی آدمی ایک دوسرے کی خوبیاں پہچان جاتا ہے، لیکن جب یہ ساتھ صبح سے لے کر شام تک پھیل جائے پھر تو کسی بات کے ٹکے چھپے رہنے کا امکان باقی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رفتہ رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خوبیوں اور اعلیٰ اخلاق کو جان گئے۔ پورے مکے میں ان سے بڑھ کر اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے شب و روز سے واقف نہیں تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب 40 سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت 38 سال کے تھے۔ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بہت اچھی طرح واقف تھے، انہیں علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان سے پہلے 3 افراد اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی سیدہ خدیجہ، سیدنا علی اور زید بن حارثہ۔ سیدہ خدیجہ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیدنا حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر محض 10 برس تھی۔ گویا بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حضرت علی کو حاصل ہوا، جبکہ زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے آزاد مرد تھے جنہیں اسلام قبول کرنے کی شہادت حاصل ہوئی۔ انہیں چونکہ قریش میں ایک ممتاز حیثیت اور مقام حاصل تھا، اس لیے ان کے قبول اسلام کا معاملہ صرف انہی کی ذات تک محدود نہ رہا، بلکہ ایمان کی روشنی کا دائرہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ نبوت کے اعلان کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصہ میں دعوت و تبلیغ کا کام انتہائی رازداری سے سر انجام دیا، اور اس کام میں حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ عام لوگوں میں اسلام کی دعوت پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قریش کے بڑے لوگوں کو بھی حق کا پیغام پہنچایا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے بلند و مرتب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔